السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو اس وقت اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ اس دعا میں ایک یہ دعا بھی شامل تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے ہمارے پروردگار میری اولاد میں، میری نسل میں ایک رسول بھیجنا جو ان میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، وہ ان پر تمہارے آیات، تمہارے احکامات ان کو پڑھ کر سنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو وہ کتاب و حکمت سکھائے، ویزکیہم، اور اس کتاب و حکمت پر عمل کرنے کی صورت میں ان کو پاکیزہ کرتے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، ومن، اور کون ہے جو یرغب، بے رغبتی اختیار کرے، منہ موڑ لے، جو لا تعلق ہو جائے، ان ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا؟ یہ ساری زندگی کا مطالعہ کریں نا، دو اہم باتیں سامنے آتی ہیں، توحید اور اطاعت، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھنا نہیں، اور جہاں پہ جو بھی اللہ نے حکم دے دیا فوراً سر تسلیم خم، یہ ملت ابراہیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے اس دین سے، ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت سے کون ہے جو بے رغبتی اختیار کرے، جو اس سے دور ہو جائے، اللہ، سوائے اس کے، من صفح نفسہ، جس کو بیوقوف بنا دیا، نفسہ، اس کی خواہشات نے، اس کی ذات نے، جس کو اس کی ذات نے بیوقوف بنا دیا۔ تو ذات سے کیا مراد ہے؟ اس کی اپنی خواہشات، اس کا دل، اس دنیا کی رغبت، اس دنیا کی طرف جو دلچسپی ہے، وہ ملت ابراہیم سے انسان کو دور لے جاتی۔ ملت ابراہیم کیا ہے؟ اس دنیا کی کسی بھی چیز کے ساتھ کسی قسم کا کوئی خواہش، کوئی رغبت نہ رکھنا۔ تو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے بیوی اور بچے کو دور چھوڑو۔ بیوی اور بچے کیا دنیا کی رونق نہیں ہے؟ ایک لمحے کے لیے بھی رغبت آئی، حکم آیا، فوراً چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے اس بیٹے کے گلے پہ چھری لگا دو۔ اپنی اولاد جس وقت وہ آپ کے کندھے کے برابر آ جائے، کتنی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں، اور پھر آپ اس وقت کس قدر بوڑھے ہو چکے ہوں۔ جو اولاد ملی بڑھاپے میں تھی، اب وہ اولاد لڑکپن میں آئی ہے، تو آپ کی عمر آگے کتنی چلی گئی ہے؟ اگر ساڈے سامنے دیکھیے نا تو پھر تے اسی تے بہت زیادہ دوسرا اس چیز فکر مند ہوواں گا، لیکن ابراہیم علیہ السلام دے حساب نال دیکھیے تے اللہ تعالیٰ نے پہلے بڑھاپے دے سکتا تے پھر بھی دے سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت اب رغبت سے ہٹ کے ضرورت بن گئی تھی۔ اس وقت 100 سال کی عمر میں، 100 سے اوپر کی عمر میں جوان اولاد ضرورت بن گئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے حکم دیا، نہ وہ رغبت آڑے آئی اور نہ وہ ضرورت آڑے آئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا دین یا ان کی سنت۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، اور تحقیق ہم نے اس کو چن لیا تھا، پھر دنیا میں، اس دنیا میں وہ ہمارے برگزیدہ ہو گئے تھے۔ کیوں ہو گئے تھے؟ اس عمل کی وجہ سے، اس اطاعت کی وجہ سے، کہ
آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کے حکم کو ماننے میں دیر نہیں کی۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، لمن الصالحین، یقیناً نیک لوگوں میں سے ہیں۔ دنیا میں بھی ہمارے برگزیدہ ہیں، ہمارے پسندیدہ ہیں، اور آخرت میں بھی ان کا مقام بلند ہے۔ اذ قال، جب حکم دیا، لہو، اس کو، ربہ، اس کے رب نے کیا حکم دیا؟ اسلم، میرا مطیع ہو جا، میرا فرما بردار ہو جا، میرا غلام بن جا۔ قال، عرض کی، اسلم تو، میں مطیع ہوتا ہوں، میں اپنے آپ کو سپرد کرتا ہوں، لرب العالمین، تمام جہانوں کے مالک کے، تمام جہانوں کے پروردگار کے میں اپنے آپ کو سپرد کرتا ہوں۔ سپرد کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ کیوں کا لفظ ہی ختم کر دو، کیوں کا لفظ ختم، صرف یس۔ یہ تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا نا کہ کوئی اللہ کی ذات کے سامنے یہ کہا جائے کہ ایسا کیوں ہے، اللہ کا حکم ہے تو بس ماننا ہے، یہی غلامی ہے نا۔ ایک غلام کی جو فیچرز ہیں، جو ایک غلام کے جو غلامی کے جو اصول ہیں، غلام مالک کے سامنے کیوں کہہ سکتے؟ نہیں کہہ سکتے۔ جب اللہ کے احکامات آ جائیں تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا کیوں ہے، تو ہم اللہ سے یہ شکوہ کیوں کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو اتنا مال کیوں دے رکھا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا؟ کبھی یہ سیکھا کہ یا اللہ انہوں اتنا بیمار کیتا ہے، سانوں کیوں نہیں کیتا؟ یہ نہیں کہتے۔ وَوَصَّى بِهَا، اور وصیت کی یا نصیحت کی، بہا، اسی بات کی، کس بات کی؟ جو حکم خود ملا، اسلم تو کی، مطیع ہو جانے کی، غلامی قبول کر لینے کی، ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی، اپنی اولاد کو، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہاں پہ لا کے، وہ کہتے ہیں نا گھیر لیا، دلیل میں گھیر لیا کہ اب نکل کے دکھاؤ۔ بنی اسرائیل یہودی اپنا تعلق کس کے ساتھ جوڑتے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ نا، اس لیے لفظ یعقوب بھی بول دیا۔ مشرکین مکہ ڈائریکٹ اپنے آپ کو کس کے ساتھ بولتے ہیں؟ ان کا بھی نام لے دیا۔ فرمایا ان دونوں نے اپنی اولاد کو، اولاد کون ہے اس ٹائم؟ یہودی اور مکہ میں مشرک، یہ دونوں اولاد ہیں۔ اللہ نے پیغام دے دیا کہ تم دونوں کو، تمہارے باپ نے، یعقوب علیہ السلام نے اور ابراہیم علیہ السلام نے کس بات کا حکم دیا، کس بات کی نصیحت کی ہے؟ اسلمت لرب العالمین، اس بات کی۔ تو تم بتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو، تم عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہو، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے تو توحید کی خاطر اپنے زندگی داؤ پہ لگا دی، اپنا تعلق اس کے ساتھ جوڑتے ہو، اور اپنے رویے کیا ہیں؟ اگر اپنے آپ کو ابراہیم اور یعقوب کی اولاد مانتے ہو تو پھر تمہیں نصیحت کس چیز کی ہے؟ اسلمت لرب العالمین، اس چیز کی۔ انہوں نے نصیحت کی، یا بنیہ، اے میری اولاد، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، اصطفیٰ، چن لیا ہے، پسند فرمایا ہے، لکم، تمہارے لیے، الدین، اس دین کو، اس سنت کو، اس طریقے کو، ان احکامات کو، فلا تموتن، پس نہ تمہیں موت آئے، الا، سوائے اس کے، وانتم، کہ تم ہو، مسلمون، فرما بردار، غلام۔ جب بھی موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم اللہ کے فرما بردار اور غلام ہو۔ تو مجھے بتائیں موت کب آتی ہے؟ کوئی شیڈول ہے؟ تو اس ایک لفظ میں آپ کی پوری زندگی کو مطیع کر دیا کہ موت آنے سے پہلے، جب موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم اس وقت اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہونے چاہیے۔ تو موت آنے کا کوئی وقت نہیں ہے۔ اگر ہم نے موت سے پہلے اس بات کی تیاری کرنی ہے تو پھر ہمیں کسی شیڈولڈ وقت کا انتظار نہیں کرنا، کیونکہ اس کا تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں ہر دم تیار رہنا۔ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے فوج کی مثال ہے کہ دشمن کے حملے کا کوئی پتہ ہے کب وہ حملہ آور ہو جائے، جس طرح فوج کو ہر وقت دشمن کے لیے تیار رہنا ہے۔ یہ فوج کے اصولوں میں سے، فوج کی پالیسی میں سے، اور فوج کی جو کور لائن ہے وہ یہی ہے کہ ہر دم تیار رہنا ہے۔ اسی طرح
مسلمان جو ہے، ایک مومن جو ہے، اس کو ہر دم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر رکھنا ہے، کیونکہ کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ یہی کامیابی، اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔